السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ وان تولوا فإنی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے سورہ رعد کی ابتدائی آیات رکھی تھی۔ جمعہ مختصر وقت ہوتا ہے تو اس میں کسی بڑی صورت پر تسلسل کے ساتھ بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو میں بعض صورتوں کی بعض آیات کو آپ کے سامنے اس مقصد کے لیے بھی رکھتا ہوں کہ وہ قرآن کریم کی اہم آیات آپ کے سامنے آ جائیں، تاکہ آپ کا شوق قرآن کریم سے جڑ جائے اور آپ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے والے بنیں۔ اسی نیت سے آج بھی سورہ ہود کی ابتدائی آیات کا میں نے انتخاب کیا ہے، اور یہ ابتدائی آیات سورہ ہود کی تمام آیات پر حاوی ہیں۔ ابتدائی آیات میں اختصار کے ساتھ جو کچھ کہا گیا ہے، بعد والی تمام آیات انہی مختصر آیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ابتدائی آیات میں 3-4 دعوے کیے گئے ہیں، وہ تمام 3-4 دعوے یا 3-4 بنیادی باتیں ہود کے اندر، سورہ ہود کے اندر جتنے قصے انبیاء کے آئے ہیں ان کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہیں۔ وہ تعلیمات، بنیادی تعلیمات یا بنیادی اصول یا دعوے جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے یہاں کہا گیا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اب اس کے ساتھ آگے انبیاء کے قصے موجود ہیں، وہ جڑے ہوئے ہیں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ کو انبیاء کیسے لے کے چلے، اور امت کے اندر انہوں نے اس کی ترویج اور تبلیغ کا کام کیسے کیا، اور امت نے اس کا جواب کیسے دیا۔ اسی طرح آگے آ رہا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے بخشش طلب کرو۔ یہ استغفار بھی اقوام نے کیا یا نہیں کیا تو کیا ہوا، نہ کیا تو کیا ہوا۔ اسی طرح اللہ اپنے علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، میں تو تمہارے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو بھی جانتا ہوں۔ اس پر بھی پھر آگے انبیاء کے حالات آ رہے ہیں، قوموں کے حالات آ رہے ہیں، اس سے پھر یہ ساری باتیں جڑی ہوئی ہیں۔ یعنی اختصار کے ساتھ آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہے، قرآن کریم کی تمام آیات آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، مربوط ہوتی ہیں۔ عمومی طور پر اردو تفاسیر میں ان چیزوں پہ توجہ زیادہ نہیں دی گئی، کیونکہ توجہ نہ دینے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے، یہاں کی جو شعوری سطح ہے دینی حوالے سے وہ بہت لو لیول کی ہے۔ اس لیے عمومی طور پر مفسرین نے یہاں کی شعوری سطح کو سامنے رکھتے ہوئے بس آیات کے مطابق تشریح اور توضیح کی ہے۔ ایک ہوتا ہے آیات کا نظم اور اس کا ربط۔ نظم سے مراد وہ کوئی شاعرانہ نظم نہ لے، نظم سے مراد مفسرین لیتے ہیں جو آیات کا آپس میں کنیکشن ہوتا ہے، اس سے وہ نظم سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ عمومی طور پر قرآن کی اردو تفاسیر میں یہ چیز نہیں ملتی کہ قرآن کی آیات، اب یہ ایک صورت ہے، اس کی شروع کی آیات بعد والی آیات سے کیسے جڑی ہوئی ہیں۔ ایک علمی تفسیر ہے اردو میں، عموماً عوام اس کو نہیں پڑھتے اور نہ عوام کو وہ جلدی سمجھ آتی ہے، لیکن باقی جو جتنی بھی عوامی تفاسیر ہیں وہ اس سے خالی ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔
تو خیر ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کے سامنے ان آیات کو رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ سورہ ہود کا خلاصہ ہے، ابتدائی آیات سنتے جائیے۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو قرآن کریم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الف لام را کتاب احکمت، کتاب، ہر زبان کے اندر جملہ کمپلیٹ ہوتا ہے، انکمپلیٹ ہو تو اس کا معنی پورا نہیں ہوتا، تو کتاب یہ خبر ہے، مبتدا محذوف ہے، اس کا سبجیکٹ ہڈن ہے، ھذا کتاب، اور کتاب ان میں تنوین تعظیم کی ہے۔ چند باتیں کبھی کبھار میں اس لیے بھی بتا دیتا ہوں کہ بعض حضرات عربیت کا شوق رکھتے ہیں تو تھوڑا سا ان کو اندازہ ہو جائے، تو اس کا اصل ترجمہ کیا ہوگا؟ ھذا کتاب عظیم، یہ عظیم ترین جلیل القدر کتاب ہے۔ کیسی عظیم کتاب ہے؟ کہ احکمت آیاتہ، اس کی آیات انتہائی پختہ ہیں۔ پختہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ ان آیات میں کہیں بھی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے، تناقض نہیں ہے، الجھاؤ نہیں ہے، غبار نہیں ہے، پیچیدگی نہیں ہے، فلسفیانہ موشگافیاں نہیں ہیں۔ احکمت آیات، بڑی مضبوط جچی تلی آیات ہیں اس کی۔ اللہ کتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، دنیا کی کوئی کتاب ایسا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ اس کی یہ کتاب انتہائی محکم اور پختہ ہے، بلاغت کے حوالے سے بھی، فصاحت کے حوالے سے بھی، حکمت و دانش کے حوالے سے بھی، عقل کے حوالے سے بھی، وقت کے حالات اور تقاضوں کے حوالے سے بھی انتہائی محکم آیات ہیں۔ زمانہ بدل جائے، اس کے اندر جو حقائق موجود ہے وہ نہیں بدلتے۔ ہر کتاب کو دیکھ لیں، زمانہ بدل جاتا ہے، ترمیم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ دستوروں میں ترمیم، دساتیر میں ترمیم ہو جاتی ہے، قانون بدل جاتے ہیں۔ کیوں جی؟ زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، تقاضے بدل گئے۔ کل تک جو دستور درست تھا، آج وہ دستور حرف غلط ٹھہرا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ کتاب ایسی کتاب نہیں کہ زمانہ بدل جائے، تقاضے بدل جائے تو اس کے اندر جو کچھ ہے نعوذ باللہ حرف غلط بن جائے، نہیں، ایسا نہیں۔ زمانہ جتنا تبدیل ہوتا ہے تو ہوتا ہے، جتنی قلا بازیاں کھاتا ہے تو کھا جائے، جتنی وہ اپنے آپ کیا کہتے ہیں وہ پلٹ سکتا ہے تو پلٹ جائے، جو مرضی ہو جائے۔ احکمت آیات، اس کی آیات محکم ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ تبدیل ہوتا ہی نہیں۔ وہ جیسے آج سے 1400 سال پہلے آسانی سے اپلیکیبل تھا، آج بھی اسی طریقے سے آسانی کے ساتھ اپلیکیبل ہے۔ زمانے کی نئی تحقیق آنے سے کوئی اس کے اندر جھوٹ ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ جھوٹ ہے ہی نہیں ہے۔ سائنس جتنی مرضی ترقی کر جائے، اس کے اندر جو حقائق بیان ہوئے ہیں، سائنس اس کے مقابلے میں نابالغ ہے۔ سائنس ٹکرا کے گر جائے گی، قرآن کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ احکمت آیات، سمجھا کریں قرآن کو۔ جب تک یہ چیزیں میرے اور آپ کے دل میں نہیں بیٹھتی، قرآن کریم کے مطالعے کی طرف میری اور آپ کی طبیعتیں مائل نہیں ہو سکتی۔ لا الہ الا اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں آتی۔ یہ نہیں کہ اس کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہے، فلیکسیبلٹی ہے، لچک ہے۔ جو کچھ زمانے قیامت تک تغیرات آنے ہیں، اس اللہ علیم و خبیر نے ہر تغیر کا خیال رکھ کے عالم کے مزاج اور اس کی فطرت کو سامنے رکھ کے یہ کتاب اتاری ہے۔ اس لیے ناقابل تبدیل ہے، اس لیے ناقابل تبدیل نہیں زمانہ مشکل میں پڑ جائے گا، دیکھو جی یہ تو بڑا بے لچک قانون ہے، یہ تو ہم مشکل میں پڑ گئے۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ یہ کوئی امریکن لا نہیں جس کے اندر جو بے لچک ہو، یہ پاکستانی لا نہیں جو آ جائے
اس کو موم کی ناک بنا لے, ناک کی موم کہتے ہیں, موم کی ناک بنا لے, اس کے مطابق اس کو تبدیل کرتا چلا جائے. نہ یہ امریکن لا ہے کہ تبدیل ہونا مشکل ہو, نہ یہ پاکستانی آئین اور دستور ہے کہ جو آ جائے وہ اپنے مطابق اس کے اندر ترمیم کرتا پھرے. یہ اللہ کا قانون ہے, زمانہ کلابازیاں کھا لے, الٹا ہو جائے, سیدھا ہو جائے. اس کے اندر جو حقائق بیان ہوئے ہیں وہ اٹل ہے, وہ قیامت کے تک آنے والے آخری فرد تک بھی صادق آئیں گے, اور اس کے مزاج اور اس کی فطرت اور اس کی زندگی کے تقاضوں کے مطابق ہے. احکمت آیات, یہ ہے احکمت آیاتوں کا مطلب, اس کی آیات محکم ہے. پھر اس قرآن کریم نے جس مضمون کو ادا کرنے کے لیے جو اسلوب اپنایا ہے, کسی بھی مضمون کو ادا کرنے کے لیے جو اسلوب اپنایا ہے وہ اسلوب حرف آخر ہے, اس سے بہتر اسلوب اپنایا ہی نہیں جا سکتا. لا الہ الا اللہ. اور زمانہ اس کے سامنے عاجز ہو جاتا ہے. علامہ طنطاوی کا قصہ ہے, مجھے پورا یاد نہیں ہے, میں پہلے بھی سنا چکا ہوں, لیکن بس شاید حافظے پر اثر بھی پڑ رہا ہے, اللہ حفاظت فرمائے. کوئی مستشرقین غالباً ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. یہ اورینٹلسٹ ہوتے ہیں, عیسائی یہودی, جو اسلام کے علم کے بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں. تو انہوں نے ان پر ایک نفسیاتی حملہ کیا کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے. تو ان کا سمجھتے کیا ہے, مشاہدہ کر لو, تجربہ کر لو ابھی. اور علامہ طنطاوی نے ان کو کہا, آپ عربی دان ہیں, آپ جہنم کی وسعت بیان کر دیں اپنے الفاظ میں عربی میں. اب وہ جہنم کی وسعت کیسے بیان کرتے ہیں, کتنے جملے, ان جہنم لوسیعۃ ان جہنم لفصیحۃ, 2-3 جملے بنا کے بیٹھ گئے. وہ ویسے بھی جو تن تن تین ہے نا, یہ خامخواہ اس کو مذاق بناتے ہیں عربی میں. عربیت کلاسیکل جو عربی ہے, فصحی عربی, یہ اس سے خالی ہے, آخر میں تنوین پڑھی نہیں جانتی. ان جہنم لوسیعہ ان جہنم لفصیحہ, اصل اس طرح. انا طالب انت استاد, یہ نہیں انا طالب انت استاد دن دن تن تن تن, یہ عربی میں نہیں ہے. یہ تو صرف سمجھانے کے لیے کہ اس پہ اعراب کیا آتا ہے, لیکن جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا انداز ہی بدل جاتا ہے. تنوین جب آپ وقف کرتے ہیں تو گرانا واجب ہو جاتا ہے. خیر ایک الگ عربی کی بحث سے میں اس میں نہیں پڑھتا, بات آ گئی تھی تو ویسے میں نے بات کر دی. انہوں نے 2-3 جملے بنا لیے, جہنم کی وسعت بیان کر دی, ان جہنم لوسیعہ ان جہنم لفصیحہ. کہا جی اور کیا بنا ہے؟ کہا چلو ایک جہنم کی وسعت قرآن نے بیان کی, ذرا سن لو. یوم نقول لجہنم, قیامت کا دن ہوگا, ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأتی, اے جہنم تیرا پیٹ بھر چکا ہے. وتقول حل من مزید, وہ آگے سے پکار کے کہے گی کچھ اور بھی ہے یا اللہ. یہ جہنم کی وسعت اللہ بیان کر رہا ہے. ایک جہنم کی وسعت بندہ بیان کرتا ہے, جہنم بڑی وسیع ہے, بڑی فصیح ہے, بڑی بہت بڑی, یہ بڑی کشادہ ہے. کیا کریں گے آپ؟ اب اسی کو اللہ نے بیان کیا, قیامت کا دن ہوگا جب جہنم سے اللہ کہیں گے تیرا پیٹ بھر چکا ہے, وہ پکار اٹھے گی کچھ اور بھی ہے. وہ اس قدر غیظ و غضب میں ہوگی, میں ٹھوس لوں گی اپنے اندر, یا اللہ جس نے تیرے ساتھ شرک کیا, کفر کیا ہے, میرے اندر جگہ ہو نہ ہو, میں اپنے اندر اس کو ٹھوسنے کے لیے تیار ہوں. کتنی بڑی بات ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے, جس مضمون کو قرآن کریم نے جس اسلوب میں ادا کیا ہے, محال ہے کہ اس سے بہتر تعبیر آ سکے. یہ ہے احکمت آیات. یہ اللہ کا دعویٰ ہے, یہ کسی جھوٹے مدعی کا دعویٰ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ 10 جھوٹے گواہ کھڑے ہو جائیں. یہ کسی پنچایت میں بیٹھے ہوئے کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہے. 10 سال بعد کہ جی نہیں مجھ پر دباؤ تھا, میں نے واقعی یہ فیصلہ غلط لکھ دیا. لکھ لعنت تیرے اس اعتراف کے اوپر. لا الہ الا اللہ. یہ خدا کی کتاب ہے,
احکمت آیاتہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہے احکمت کا مطلب۔ اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، موقع نہیں، میں تو ایک ہی لفظ پہ بیٹھ گیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ میری قرآن، میری آیات ہیں، یہ میری کتاب کی، احکمت آیاتہ، بڑی محکم ہے، ہر بات حکیمانہ ہے، عقل و دانش اور حکمت کے خلاف اس میں کوئی بات نہیں۔ ثم فصلت، پھر ان آیات کو کھول 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 کر بیان کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ آیات میں معانی کا سمندر ہو، وہ اتنی مغلق ہو جائیں کہ بیان ہی نہ ہو سکیں۔ ہماری کتابیں ہیں، درس نظامی میں ایسی کتابیں ہوتی ہیں، خیر ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے، میرا بس چلتا تو میں بعض کتابوں کو نکال بھی دیتا۔ وہ بعض مفتیان کی یادداشت کے لیے کتابیں تھیں کہ ان کو وہ ازبر کیا کرتے تھے کہ فتویٰ دیتے کے بعد ان کو فوراً وہ یاد آ جائیں، وہ متون کو یاد کرتے تھے، جیسے کنز الدقائق وغیرہ کتابیں ہو گئی، وہ ہماری نصاب کا حصہ بن گئی۔ وہ کیا ہوتا ہے، اتنا سا لفظ ہوتا ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے استاد کہا کرتے تھے کسی ایک خاص کتاب کے بارے میں، سلم ہماری منطق کی بڑی مشہور ترین کتاب ہے، تو سلم کے بارے میں کہتے ہیں، میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ سلم کے مصنف نے کاغذ پہ بڑا رحم کیا ہے، طالب علم کے ذہن پہ رحم نہیں کھایا، اس نے کاغذ پہ بڑا رحم کھایا، طالب علم کے ذہن پہ رحم نہیں کھایا۔ اتنا سا جملہ، اور اس جملے کو لے کر استاد بیٹھتا ہے، 3 گھنٹے کی جناب کی تقریر ہو رہی ہے، لیکچر ہو رہا ہے، اس کے اوپر ڈیلیور ہو رہا ہے۔ خود میں نے وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے، اور منطق سے مجھے بڑی مناسبت بھی رہی ہے، اب جی نہیں چاہتا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو کوئی یہ سمجھے قرآن کریم کی آیات میں معانی کا سمندر ہے، شاید کسی حکمت کی کتاب کی طرح، کسی منطق کی کتاب کی طرح اس کے اندر اتنی پیچیدگیاں ہوں، یا کوئی فقہی متن ایسا ہو کہ ایک لفظ میں 1000 معانی کا سمندر سبو دیا گیا ہے اور وہ عام بندے کو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ کہ نہیں، کھول 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 کے بیان کیا گیا ہے۔ یہ اعجاز صرف اللہ کا ہے، یہ معجزہ صرف اللہ کا ہے، یہ معجزہ تو کسی نبی کا بھی نہیں ہو سکتا کہ آیات میں معانی کا سمندر ہو پھر بھی کھول 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 کے بیان کیا گیا۔ دستوروں میں ہوتا ہے نا، ایسا دستور ہوتا ہے بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا کیا لکھا ہوا، وہ چیستان ہوتا ہے۔ ارے بھائی دستور ایسا ہو، معانی کا سمندر بھی ہو، اور ایک انسان پڑھ لے تو اس کو سمجھ بھی، ایک لے مین پڑھ لے تو اس کو بھی ناؤ ہاؤ ہو جائے، ایک اس سے پڑھا لکھا پڑھ لے تو اس کو اس سے زیادہ ناؤ ہاؤ ہو جائے، ایک قانون دان پڑھ لے تو اس کو بہت ناؤ ہاؤ ہو جائے، اور ایک قانون دان میں جو بہت ہی ماہر ہے وہ پڑھ لے تو اس کے لیے پھر معانی کا سمندر ہے۔ لیکن وہ دستور کو بھی ایسا چیستان بنا دیتے ہیں تاکہ عام آدمی سمجھ ہی نہ سکے، تاکہ سمجھ نہ سکے، شعور ہی پیدا نہ ہو، تاکہ یہ قوم بے شعور رہے، قانون سے بالکل نہ بلد اور نہ واقف رہے۔ میں تو کہتا ہوں یہاں ہر بندے کو لا کرنے دیں، سمجھ آ جائے۔ یہاں تو اب ایسی پابندیاں لگا رہے ہیں اپنا سٹیٹس بنانے کے لیے کہ بندہ لا کر ہی نہ سکے۔ ارے بھائی جس کو قانون کا پتہ نہ چلے اسے شعور کے کیسے پیدا ہوگا، اس کو اپنے حقوق کا کیسے پتہ چلے گا؟ لا الہ الا اللہ۔ قرآن کریم عجیب کتاب ہے، معانی کا سمندر ہے، کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے، کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے تو پھر مجتہدین کی ضرورت کیا ہے، مفسرین محدثین کی ضرورت کیا ہے؟ ہر آدمی پکڑ لے غامدی صاحب بن جائے لا الہ الا اللہ، یا وہ علی مرزا بن جائے یا کچھ اور بن جائے، میں نام نہیں لیتا، میری عادت نہیں، لیکن ویسے میں نے نام لے لیا، سمجھ بات، یا کچھ اور بن جائے۔ کہ نہیں بھائی، یہ کھول کھول کے بیان کرنا بھی نا، یہ اس کی بھی سطحیں ہیں۔ ایک بالکل چٹا ان پڑھ ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، انگوٹھا بھی نہیں لگا سکتا، وہ بھی قرآن کے مطلب کو سمجھے گا نا، سنے گا، وہ اپنی سطح پر اس کو قرآن کی باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ ایک اس سے بڑا لکھا ہے، اس کو اپنی سطح پر، ایک عام عالم دین ہے، اس کو اپنی سطح پر، ایک عالم دین میں بہت لائق ہے، اس کو اپنی سطح پر، پھر ان کے اندر متخصصین ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اپنے اپنے مضمون میں، اس کو اپنی سطح پر، پھر ایک مجتہدین کا لیول آتا ہے، وہ اپنی سطح پر قرآن کو سمجھتا ہے۔ جب وہ قرآن کو کھولتا ہے تو وہ جب قیاس کرتے ہوئے امپلیمنٹیشن کرتا جاتا ہے تو اس کو امپلیمنٹیشن کے اندر کوئی ایسی صورتحال سے دوچار نہیں ہونا پڑتا کہ قرآن کی آیت زمانے سے ٹکرانے لگ جائے،
اور وہ اپلیکیبل نہ رہے. یہ ہے ثم فصلت، جو کھولا گیا ہے نا ہر سطح پہ اس کو کھولا گیا. یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے. وگرنہ ایک کتاب کو ایک بندہ سمجھتا ہے ایک نہیں سمجھتا. آج بھی کسی ویسٹرن کلچر کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ساری فلسفیانہ کتابیں ادھر سے ہی آ رہی ہیں. ہم تو یتیم ہیں نا، تو انہی کتابوں کے نام لے کر یہاں روب جھاڑتے ہیں. میں نے فلاں کتاب پڑھی، میں نے فلاں کتاب پڑھی. وہ روب کیا جھاڑتے ہیں، وہ اور جہنم کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے. تو ہر ایک بندہ اس کو نہیں پڑھ سکتا. پڑھا لکھا پڑھے گا، اس کی کچھ چیزیں ہوں گی، لیکن قرآن ایک عجیب کتاب ہے. ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ پڑھے گا، اپنی سطح کے مطابق موتی اور جواہرات چنے گا. پڑھا لکھا پڑھے گا، اپنی سطح کے مطابق موتی اور جواہرات چنے گا. ایک عالم دین، ایک مجتہد، ایک پڑھا لکھا، ایک ذہین فطین اٹھ کے قرآن کریم کو پڑھے گا، وہ اپنی سطح پر اس سے موتی اور جواہرات کو اٹھانا شروع کر دے گا. ثم فصلت، بھائی ایسی کتاب یہ تو یقین بھی نہیں آتا. کہ کیوں نہیں یقین آنا چاہیے؟ من لدن حکیم خبیر، یہ کسی انسان کی کتاب نہیں، حکیم و خبیر کی کتاب. لا الہ الا اللہ. حکیم کا تعلق احکمت سے ہے، خبیر کا تعلق فصلت سے. کہا تھا نا احکمت آیات، اس کی آیات محکم ہے. محکم کس کی طرف سے؟ حکیم ذات کی طرف سے. اس کی آیات کھول کے بیان کی گئی ہیں. بھائی کس کی طرف سے؟ کہ اس ذات کی طرف سے جو ہر چیز سے باخبر ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں لفظ نشر مرتب. یہ تفسیر کی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، بعض حضرات کو سمجھنا ہے فرق نہیں پڑتا. کبھی کبھی میں مجبور ہوتا ہوں ایسی باتیں کرنے پر، کیونکہ آج تھوڑی سی میری طبیعت تھوڑی سی ابھی کھلی ہے. میں سیدھی بات بتاؤں، لاک ڈاؤن تو ہے یہ ہے نہیں، میری طبیعت پہ لاک ڈاؤن ہے، میری کیفیات پہ لاک ڈاؤن ہے. میں پریشان ہوں. میں آپ کو دعاؤں کے لیے کہہ رہا ہوں. طبیعت ہی نہیں کھل رہی تھی، ورنہ کبھی ایسا نہیں ہوا الحمدللہ کہ جمعہ آیا اور میرے اندر حشاشت نہ آئے کہ الحمدللہ جمعہ پڑھانا. مطالعے کے لیے طبیعت آمادہ ہی نہیں ہو رہی تھی، لاک ڈاؤن تھا. وہ طبیعت اور کیفیت پہ بھی لاک ڈاؤن لگا ہوا. تو آپ حضرات سے میں دعا کی درخواست کرتا ہوں، اللہ میری طبیعت سے بھی لاک ڈاؤن ختم کرے اور آپ کی کیفیات اور طبیعت سے بھی لاک ڈاؤن ختم کرے. سمجھ آئی بات کی؟ رجوع اللہ، اللہ مجھے بھی نصیب فرمایا. توکل علی اللہ، اللہ آپ کو نصیب فرمایا. رسول اللہ کی سیرت صورت اپنانا، اللہ مجھے بھی نصیب فرمایا، آپ کو بھی نصیب فرمایا. یہی علاج ہے. کل تک میڈیا جی احتیاط احتیاط، بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے رہے، لیکن خدائی احتیاط کی طرف کوئی بھی. اب کہہ رہے ہیں جی بس ہو چکی ہے خدائی احتیاط. آ جاؤ بھائی اللہ کی طرف. یہ کسی نے بڑا اچھا کہا، اگر یہ سازش تھی تو سازش کامیاب ہو گئی، اگر یہ وبا تھی تو وبا پھیل چکی، اگر یہ آزمائش تھی تو وہ سروں پہ آ چکی. سازش ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. وبا ہے، اس وبا سے حفاظت کے لیے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ سے مدد طلب کرو. آزمائش ہے، اس آزمائش سے نکلنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دو. ہم اسی بحث پہ پڑے ہوئے ہیں اور لطیفے بناتے ہیں. یہ قوم بڑی سنگ دل ہے. سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، لوگوں کے لطیفے اس پہ ختم نہیں ہوتے. ایک نے لاک ڈاؤن کا، یہ وبا کے دنوں کا ڈبل بیڈ دیا ہوا تھا. وہ ہنسی بھی آ رہی تھی اور دکھ بھی ہو رہا تھا. ڈبل بیڈ دیا ہوا ہے، ایک ادھر کیا کہتے ہیں جگہ ہے، ایک ادھر درمیان میں خالی ہے، اسپیس ہے. کہ جی یہ وبا کے دنوں کا ڈبل بیڈ ہے. طرف دیکھیں نا ہمارا ذہن کس طرف جاتا ہے، اللہ کی طرف نہیں جاتا. تو خیر، تو یہ کتاب جس کی حکمت آیات ثم فصلت، کس کی طرف سے؟ من لدن حکیم خبیر، حکیم و خبیر ذات کی طرف سے. بھئی اس کتاب میں کس چیز کو بیان کیا گیا ہے جس کی اتنی بڑی شان ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ. اس کتاب میں سب سے بنیادی مسئلے کو کھول کے بیان کیا گیا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ، اس کتاب میں ہر چیز کھول کے بیان کی گئی ہے. کیوں کی گئی ہے؟ تاکہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت کر ہی نہ سکو اپنے مزاج کے مطابق. لِأَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ، بِأَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ. تو اس کتاب کا بنیادی مضمون اللہ کی توحید ہے اور شرک کی نفی ہے. باقی تمام مضامین اس کے نیچے ہیں.
کیسے سورہ ہود ایک بات کو کھول کے بیان کر رہا ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ. اور میں نے آپ کو بات بتائی تھی گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کہ عبادت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ عقیدے اور شعور سے ہوتی ہے، نظریے سے ہوتی ہے. عبادت میں پہلے نظریہ بنتا ہے، پھر آپ معبود کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. عبادت میں نظریہ نہ بنے تو آپ معبود کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہوتے، اور اگر وہ غلط نظریہ بن جائے تو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو معبود بنا لیا جاتا ہے، کوئی بھگوان کے سامنے جھکتا ہے. اور یہی عبادت کا تصور کمزور ہو جائے، نہیں جی کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں اس کو آپ بھگوان کہتے ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر ایسا ہوتا ہے کیوں؟ یہ ساری مسکنسپشن ہوتی ہے، غلط تصورات ہوتے ہیں. جب بندے کے اندر سے غیرت اور حمیت جواب دے جائے پھر وہ ایسی بک بک پہ اتر آتا ہے، نہیں جی کوئی فرق نہیں پڑتا، جسے تم بھگوان کہتے ہو اس کو ہم اللہ کہتے ہیں، جسے ہم اللہ کہتے ہیں اس کو تم بھگوان کہتے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تعبدوا الا اللہ. میرے پاس موقع نہیں ہے تو میں ذرا کوشش کروں گا دوڑ لگاؤں، کیونکہ میں نے کافی آیات کا مطالعہ کیا تھا. یہ تو میں پہلی آیات پہ یہ بیٹھ چکا ہوں. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ. اس پوری کتاب کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ کتاب اتاری کیوں کی گئی ہے؟ تاکہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا تم کسی کو حاجت روا نہ سمجھو، اللہ کے سوا تم کسی کو مشکل کشا نہ سمجھو، اللہ کے سوا تم کسی کو دستگیر نہ سمجھو، اللہ کے سوا دور و نزدیک سی پکار کو سن کے اس پکار پر جوابی کارروائی کرنے والا تم اللہ کے سوا کسی کو نہ سمجھو. میں دکھ درد میں مبتلا ہوں، میرے دکھ درد کو صرف اللہ دور کر سکتا ہے. آج یہ پوری امت آزمائش میں مبتلا ہے، اس آزمائش کو کون دور کر سکتا ہے؟ صرف اللہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر ہم لوگ عبادات میں بڑے کمزور ہیں. 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں ہم تھک جاتے ہیں، اس لیے عبادات ایک قسم کی نہیں رکھی گئیں. عبادات کا تعلق مال سے بھی ہے، عبادات کا تعلق عقیدے سے بھی ہے، عبادات کا تعلق آپ کا فزیک سے بھی، بدن سے بھی ہے. حج و عمرہ، نماز اور عبادات کا تعلق کیا کہتے ہیں؟ عقیدے، مال، بدن. سمجھ آئی بات کی؟ کتنی ہو گئی؟ قلبی 1، مالی 2، بدنی 3، ایک اور رہتی ہے عبادات قولی، مالی. ہاں جی قولی ہو گئی نا، وہ عبادت جس کا تعلق آپ کے قول سے ہے. تو عبادات کی بھی 3-4 قسمیں رکھی گئی ہیں تاکہ بندے کا جس میں دل لگ جائے اس میں ترقی کرے. ایک بندے کو روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، وہ نفلی روزے پہ روزہ رکھتا ہے. ایک بندے کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ نفلی روزہ کم رکھتا ہے. اس کی بزرگی میں کوئی کمی نہیں آتی. حضرت عبداللہ بن مسعود نفلی روزے کم رکھا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں وہ باقی عبادات میں کمزور پڑ جاتے ہیں. اب کوئی کمزور نہیں پڑتا، نفلی عبادات کرے. سمجھ آئی بات کی؟ اسی طرح ایک بندہ اپنے فرائض پوری کرتا ہے، واجبات پوری کرتا ہے، سنن مؤکدہ پڑھ لیتا ہے، چلا جاتا ہے، کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں. اس کو چاہیے عبادات مالی کے اندر آگے بڑھے. آج کل عبادات مالی کا وقت ہے. بندہ اتنی عبادات نہیں کر سکتا، مال کی عبادت بہترین کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے وہ مالی عبادت کرے تاکہ باقی عبادات کے اندر جو سکم آیا وہ دور ہوتا چلا جائے. کنجوسی نہ کریں. مال وہی ہے جو آپ نے خرچ کر دیے، جو آپ نے پہن لیے، جو آپ نے کھا لیا. حدیث ہے جو اب باقی بچے ہیں وہ میرا اور آپ کا ہے ہی نہیں ہے، وہ تو ورثاء کا ہے. وارثوں کے لیے ہم نے بینک بیلنس اکٹھا کیا ہوا. اور کیفیات بھی ہماری بدلتی رہتی ہیں. ایک بندہ بات سنتا ہے، وہ کہتا جی بس حضرت میں تو 1 کروڑ دینے کے لیے تیار ہوں، اور بعد میں وہ 1 روپے نہیں دیتا. کیوں؟ اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. اس لیے فاستبقوا الخیرات، جب جیسی کیفیت بنے ہو اس کو پختہ کر کے قابو کر لیں اور اللہ کے راستے میں فوراً دے دیں، دیر نہ کریں. یہ بالکل ایسا ہی ہے. 2 رکعت آپ کی نماز پڑھنے کا جی چاہتا ہے، اس وقت پڑھ لیں گے. وہ 2 رکعت آپ 20 منٹ میں بھی پڑھیں گے تو آپ کا دل لگا رہے گا، آپ کا دل لگا رہے گا. لیکن اگر آپ اس وقت نہیں پڑھیں گے، گپوٹیشن میں لگ جائیں گے، تھوڑی دیر بعد پڑھنے لگیں گے، وہ کیفیت ہی نہیں بنے گی. پڑھیں گے بھی آپ کہیں گے اچھا یار میں نے کہا تھا 2 رکعت پڑھنی، وہ ٹھونگے مار کے فوراً بھاگیں گے آپ باہر. تو کیفیات ایک جیسی نہیں ہوتی.
کبھی کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ وہیں بیٹھے رہتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں ہیں، آپ کا جی نہیں چاہتا اٹھنے کو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بس مسجد میں کیا آیا، موت نظر آئی، بس جلدی جلدی پڑھو جی، جلدی جلدی واپس جانا، واپس جا کے کیا کرنا، ڈپوٹیشن کرنی، بیکار بیٹھنا۔ تو کیفیات بنے، ان کیفیات کی قدر کیا کریں۔ عبادت مالی کی کیفیت بنے، اس کی قدر کریں، سنبھال لیں، ورنہ بعد میں اڑ جائے گی۔ کیوں؟ یہ تو اللہ بے نیاز نے کیفیت پیدا کی ہے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، وہ میرے اور آپ کے مال کا محتاج نہیں، وہ میرے اور آپ کی عبادات کا محتاج نہیں، وہ میرے اور آپ کے صفا مروہ پہ دوڑنے کا محتاج نہیں، وہ میرے اور آپ کے حج کا محتاج نہیں۔ جو کیفیت پیدا ہو چکی اس کی قدر کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ اور آج میں آپ کو صاف طور پہ بتا رہا ہوں، میں بڑا کمزور انسان ہوں، میں ابھی تک حج نہیں کر سکا باوجود استطاعت کے، اور آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ مجھے اچھی طرح شرمندگی ہو اور میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں۔ اور جب پچھلے سال جب میں کچھ بیماریوں کا شکار ہوا تو کبھی کبھی سوچ آتی کہ اس پورے ہجوم میں جا کے میں اپنے آپ کو میں کیسے برداشت کر پاؤں گا۔ پھر آتی کاش جب 100% صحت تھی تو میں نے اس وقت حج کیوں نہیں کی۔ ابھی بھی اللہ نے صحت دی ہے، لیکن جب یہ چیز تھی ہی نہیں، سوچ میں بھی نہیں آتا تھا کہ ہجوم کا اثر میرے اوپر پڑے گا، میں نے اس وقت حج کیوں نہیں کیا۔ میں بہت کمزور انسان ہوں، اور صاف بتاؤں حج کے اوپر میں بیانات بھی میں نے جان بوجھ کر اس لیے نہیں کی کہ میں نے خود حج نہیں کیا، میں آپ کو حج کی کیا ترغیب دوں، میرے مقرب ساتھی جانتے ہیں۔ لیکن آج میں نے اپنے اس حوالے کو آپ کے سامنے بے پردہ کیا ہے، شاید مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اسی لیے کیا، اس نیت سے کیا۔ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، بس اللہ مجھے اس پہ جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے جس عبادت کا موقع ہو پیچھے نہ ہٹیں، دیر نہ کریں۔ کیوں؟ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز مستغنی ذات ہے۔ اللہ موقع دینے کے بعد اللہ اس موقع کو کھینچ لیتے ہیں، کر بندے اب کر لے عبادت نا، تو بڑی بے نیازی دکھاتا تھا، کر لے اب۔ آج میرے والد صاحب ویل چیئر پر ہیں، میرے والد صاحب بتایا کرتے تھے میں نے جو حج کروایا ایک بندے کو اپنی بغل میں لے کے حج کروایا۔ میرے والد صاحب ماشاءاللہ بڑے مضبوط اپنے جسم کے، آپ کو پتہ ہی ہے، آج بھی اس بیماری میں 30 سال شوگر اور بلڈ پریشر اور کڈنی پتہ نہیں کیا کیا امراض کے باوجود بھی ہے ویل چیئر پر، لیکن ان کا جسم مضبوط ہے۔ اب کمزور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن وہی ان کی کھال، ان کا جسم، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے اوپر سلامت رکھے، والدین کا، والدہ کے بھی، والدین کا بھی، آپ کا بھی، جن کے جا چکے اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ کہ میں حیران ہوتا ہوں، میرے والد صاحب کہتے ہیں میں نے بندے کو بغل میں ایسے لے کے حج کروایا ہے۔ اس لیے جس عبادت کا موقع ملے پیچھے نہ ہٹیں، اور عبادت کرنے کے بعد احسان نہ دریں، نہ اللہ پہ احسان نہ درے اور نہ ہی انسان پہ احسان دریں۔ جو کچھ کرتے ہیں آپ سب سے پہلے اپنے لیے کرتے ہیں۔ انسان سے بڑا خود غرض دنیا میں اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، لیکن اس خود غرضی کی بھی اچھی شکلیں اللہ نے نکالی ہیں۔ اس سے بڑی خود غرضی انسان کی کیا ہوگی کہ کل قیامت کے دن وہ کہے گا وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ۔ میرا کنبہ، میرا قبیلہ، میری برادری، میری قوم، میری ذات، میرا خاندان، میری بیوی بچے، میرے والدین، جو کچھ زمین میں سب جہنم میں چلا جائے، اکیلا میں بچ جاؤں۔ اللہ کہ کلا ہرگز نہیں۔ اس سے بڑی کوئی خود غرضی ہے؟ لیکن اسی خود غرضی کو اللہ نے درست سمت دی ہے کہ آج خود غرضی بندے کے اندر ہے، لیکن اس کو آپ درست سمت دیں۔ وہ سب سے بڑی خود غرضی کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور شیطان کے راستے سے میں اور آپ بچ جائیں، میرے لیے جنت بن جائے، آپ کے لیے جنت بن جائے۔ یہ سب سے بڑی خود غرضی ہے، اور یہ خود غرضی بالکل درست ہے۔ لیکن جب بندہ درست سمت میں خود غرضی پہ نہیں آتا، نہ درست سمت میں جتنی خود غرضیاں آتی ہیں اس کے اندر آتا ہے، پھر وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یتیموں کی میراث کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، رشوت کھاتا ہے، پوری دنیا کو تلپٹ کر جاتا ہے، دستوروں کا آئینوں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے او میں نے تو بڑی دنیا کما لی، بڑی شہرت کما لی، بڑے اختیارات کما لیے، میں نے یہ سمجھوتے اور کمپرومائز کر کے یہ منصب لے لیے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تم نے اپنے لیے جہنم بنایا اور کچھ بھی نہیں بنایا۔ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے خود غرض بنے، مطلب خود غرض بنے درست سمت میں۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر غصہ بھی رکھا ہے، اس غصے کو درست سمت میں لے جائیں۔
اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر نرمی رکھی ہے، اس نرمی کو درست سمت میں لے جائیں. ہر چیز کی درست سمت موجود ہے. حضرت عمر پہلے سے بہادر تھے، شجاع تھے، جری تھے. اسلام لانے پہ اسلام نے ان کو شجاعت کا راستہ دکھا دیا. کہاں اسلام کی مخالفت اور کہاں پھر لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد نبوت چلتی تو عمر کو ملتی. یہ ہے درست سمت. لا الہ الا اللہ. اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، مالی ہو، بدنی ہو، قولی ہو، اعتقادی ہو. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تمہارے لیے نذیر و بشیر بنا کے بھیجا گیا ہوں. دیکھیں یہاں نذیر پہلے، بشیر بعد میں ہے. کیونکہ اگر ہم جہنم سے بچ گئے نا، جنت نہ بھی گئے، پھر بھی فائدے کا سودا ہے. جنت کو بعد کی بات ہے بھائی، پہلے جہنم سے تو بچیں. یہی وجہ سورہ مدثر میں دیکھیں، یا ایھا المدثر، آگے کیا ہے؟ قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، قوم کو ڈرائیں. ڈرانا پہلے، خوشخبری بعد میں. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تمہارے لیے نذیر و بشیر بنا کے بھیجا گیا ہوں. میرا منصب جبار کا نہیں ہے کہ میں تمہیں زبردستی اسلام کی طرف لاؤں. میرا منصب نذیر و بشیر کا ہے کہ میں تمہیں اچھے انجام سے بھی آگاہ کروں اور برے انجام سے بھی آگاہ کروں. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اس کا عطف بھی اللہ تعبدوا الا اللہ پہ ہے. یہ کتاب اتاری کیوں گئی ہے؟ ارے یہ کتاب اتاری اس لیے گئی ہے کہ تم اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لو. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے، کل چند دن پہلے میں نے یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ چھوٹی سی میں نے ویڈیو کلپ دیکھی. 102 سال غالباً اس سکھ کی عمر ہے، سفید داڑھی ہے، مونچھیں ہیں، اور وہ سمجھے بستر مرگ پر ہے، ڈیتھ بیڈ پہ ہے شاید. وہ بڑی مشکل سے ادائیگی کر رہا ہے اور اللہ اس کو اس وقت اسلام کی دولت سے نواز رہے ہیں. وہ کلمہ پڑھ رہا تھا اس وقت. میں کہا یا اللہ، اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا. سمجھ آئی؟ اللہ انتقام کی آس میں نہیں بیٹھا کہ اس بندے نے 102 سال تک میرے اصول کی، میری تعلیمات کی دجیاں بکھیری ہیں، آج میں اسے چھوڑوں گا نہیں. نہ، سانس کٹنے سے پہلے اب بھی اللہ اس کے توبے کے انتظار میں ہے. اس کو مہلت اللہ دیے ہوئے ہے. 100 قتل بھی ہو جائیں، 1000 قتل بھی ہو جائیں، 1000 آپ سے فیصلے اور رائے آپ سے غلط بھی ہو جائیں، توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ. اس لیے وہ انستغفروا ربکم، یہ قرآن اتارا اس لیے گیا ہے کہ اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرنے لگو. بس ماضی میں جو کچھ ہو چکا اس پر اللہ کے سامنے نادم ہو جاؤ. اب ایک بندہ کہے گا جی میں نے تو اتنی حرام خوریاں کی، میں کس کس کو واپس کروں؟ بھائی نیت تو کر لو نا. آپ کے بس میں جو کچھ ہے وہ کرو. آپ نے لاکھوں لوگوں کے مارے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کے حضور توبہ کرو. ساتھ اللہ سے یہ وعدہ کر لو، یا اللہ مجھے ہمت نے، میں نے جس کے حق مارے میں اس کو لٹاتا چلا جاؤں، واپس کرتا چلا جاؤں. ادھر سے توبہ کرے، ادھر سے آپ لوگوں کے پاس جائیں جن جن کے حقوق مارے ہیں. کیونکہ بندے سے بڑا کوئی خود غرض انسان دنیا میں نہیں. خود غرضی دکھائے نا، جائیں ایک کے پاس، یار میں نے آپ کے اتنے حقوق مارے تھے. پہلی بات تو یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو میرا آخرت کا سفر کل ہی شروع ہو سکتا ہے، ابھی میری سانس کٹ سکتی، مجھے معاف کر دو. وہ ابھی معاف نہیں کرے گا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں سانس ٹوٹے گی فوراً معاف کرے گا. وہ کہے گا یار یہ بندہ میرے پاس آیا تو تھا. معافیاں مانگنے شروع کر دیں، اور جس کو جو حق دے سکتے ہیں دینا شروع کر دیں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں. پھر دیکھیں اللہ راستہ کیسے کھولتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. آپ کوشش تو کریں، اللہ راستے کھولتے چلے جائیں گے. اللہ کے ہاں کوئی ناکہ بندی نہیں ہے کہ وردی والا آیا تو اس کے لیے ناکہ کھل جائے. سمجھ آئی بات کی؟ بیگم صاحبہ آیا تو اس کے لیے ناکہ کھل جائے، اور ایک عام بندہ آیا تو وہیں اس کو ڈیر کر دیا جائے. نہ، اللہ کے ہاں یہ چیز نہیں چلتی ہے.
اللہ کے یہاں یہ چیز نہیں چلتی. اللہ کے یہاں ندامت کے آنسو چلتے ہیں بس. وہ وحشی بن حرب جیسا قاتل بھی ندامت کے آنسو بہا کے آ جائے تو رضی اللہ عنہ بن جاتا ہے. وہ حضرت ابو سفیان کی بیوی ہند بھی آ جاتی ہیں, لوگ ہندا غلط پڑھتے ہیں, یہ لفظ ہند ہے, وہ بھی رضی اللہ تعالی عنہا بن جاتی ہے. حضرت امیر حمزہ کے قاتل وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ. یہ ہے اسلام. اللہ انتقام کی آس میں نہیں ہے. جب تک سانس میں سانس ہے امید کی دنیا قائم ہے, واپس آ جائے. میرے سمیت ہر ایک کو اس کے گناہوں کا پتہ اور اس کے اللہ کو پتہ. بس اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کھول کے رکھے, یا اللہ مجھ سے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, پلٹاؤ تم پھر اس کی طرف. لا الہ الا. یا ثم کا مطلب یہ نہیں پہلے استغفار کرو کچھ عرصہ گزارنے کا بعد پھر تم پلٹاؤ, نہیں, پھر یہ بھی کرو. یہ تعقیب ذکری کے لیے, جیسے احکمت آیات ثم فصلت, اس کتاب کی آیات مضبوط ہیں, یہ نہیں کہ مضبوط کے بعد پھر کھولی دی گئی. کہا نا, اس آیات کی کتاب بڑی مضبوط ہے اور یہ بھی سن لو بڑی کھول کے بیان کی گئی ہے. اس طرح یہاں بھی ہے ثم توبوا الیہ, پھر اللہ تمہیں کیا دیں گے؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى, جب تک تمہاری زندگی ہے تمہیں اچھا اللہ سامان زندگی عطا کر دیں گے. متاعا حسنا, اسی دنیا کو متاع غرور بھی کہا گیا ہے, دھوکے کا سامان. اسی دنیا کو اچھا سامان بھی کہا گیا. اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر اس کی دنیا بندے کو آخرت سے غافل نہ کرے, یہ متاعا حسنا ہے قرآن کی زبان. اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی دنیا اس کو آخرت سے غافل کرتی, یہ متاع غرور ہے, یہ دھوکے کا سامان. اللہ ہماری دنیا کو متاعا حسنا بنا دے. اللہ کہتے ہیں یمتعکم متاعا حسنا, کب تک؟ جب تک تم زندہ ہو. الی اجل مسمى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا, اللہ ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کر دیتے ہیں. تم یہ کرو اللہ ہر فضیلت والے کو فضل عطا کریں گے. کیا مطلب؟ جو جتنا آگے بڑھنا چاہے اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ دیں گے. یہ نہیں تم اس کلاس کے ہو نیچے رہو, خبردار تم آگے نہیں بڑھ سکتے, تم تو شودر ہو, تم برہمن نہیں ہو, تم آگے نہیں جا سکتے, تم کمی ہو, تم چودھری نہیں ہو, تم آگے نہیں جا سکتے. تم تو بڑے نکمے ہو کیونکہ تمہارے آباء و اجداد نے انگریزوں کا مقابلہ کر کے ستیاناش کر دیا تھا اپنے آپ کا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے تھے. تم بڑے آدمی ہو, تمہارے آباء و اجداد نے انگریزوں کے کتوں کو بھی نہلا کے گاؤں کے گاؤں حاصل کیے تھے. آج تم مڈیرے, چودھری, نواب, خان, پتہ نہیں تم کیا کچھ سردار ہو. تمہاری اوقات یہ ہے کہ تم نے انگریزوں کے کتے تم نے نہلائے تھے. تم تو بڑے لوگ ہو, تم تو آج بھی 70 سال پہلے کی طرح حکمرانی کے قابل ہو. نہ, اللہ کے ہاں یہ چیز نہیں چلتی. اللہ کے ہاں ندامت کے آنسو چلتے ہیں. اگر بہت بڑا خون بھی ندامت کے آنسو نہ بہائے وہ ابو جہل بن جاتا ہے. اور ایک دنیا کے اعتبار سے ایک بے قدر انسان, دنیا کے اعتبار سے بے قدر انسان بھی ندامت کے آنسو بہائے وہ بلال حبشی بن جاتا ہے, سیدنا بلال. وہ سلمان فارسی بن جاتا ہے. اللہ کے ہاں تو اصل چیز یہ, انسانوں کی طرح اصل چیز, انسان بھی وفاداری دیکھتا ہے. انسان کہتا ہے میرے ساتھ وفادار کون ہے؟ انگریز یہی کر کے گیا نا. یہاں جن قوموں نے, جن خاندانوں نے ان کے ساتھ وفاداریاں نبھائی تھی وہ سب کچھ ریڈ بک میں لکھ کے جلا دیا گیا. انہی کو سب کچھ مل رہا ہے آج بھی, انہیں ساری عطائیں مل رہی. لیکن کب تک؟ کوئی بات نہیں. اللہ کے ہاں دیر تو ہے, اندھیر نہیں ہے. لیکن ایک ریڈ بک اللہ کے پاس بھی ہے, کتاب مبین اللہ کے پاس بھی ہے, لوح محفوظ اللہ کے پاس بھی ہے, علم الہی تو لامتناہی ہے. وہاں اللہ دیکھتے ہیں ندامت میرا وفادار کون ہے. آخری فیصلہ کن مرحلہ تو یہی آئے گا نا کہ اللہ کہیں گے میرا وفادار کون ہے. دنیا میں سب کچھ چلتا ہے, آپ کا وفادار کون ہے, میرا وفادار کون ہے, آپ کو کون لایا تھا, مجھے کون لایا تھا, آپ کو کس نے منصب پہ بٹھایا تھا, مجھے کس نے منصب پہ بٹھایا تھا. ہاں اچھا جی, اس کو فلاں نے بٹھایا, اس کو نیچے اتارو, اس کو میں نے بٹھایا لہٰذا اس کو رکھو. لیکن ایک مرحلہ آئے گا اللہ پھر وہاں فیصلہ کریں گے, ارے جو میرا وفادار تھا وہ دائیں طرف ہو جائے, جو میرا بے وفا تھا وہ بائیں طرف ہو جائے. ذالک یوم التغابن, یہ اصل ہار جیت کا دن ہے. بس
وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. وَإِن تَتَوَلَّوْا یا وَإِن تَوَلَّوْا، تا گر گئی یا یہ ماضی کا لفظ ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، پیٹھ پھیر لیتے ہیں، تو فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے نبی آپ انہیں کہہ دیں میں ایک بڑے دن کے عذاب کا تم پہ خوف کھاتا ہوں. سورہ ہود جاری ہے، اس کی ابتدائی آیات پہ میں نے زیادہ بات کرنی تھی، آج نصف بات ہوئی ہے. آئندہ نشست پہ اسی پہ بات چلے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.